اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آج جو موضوع ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جی وہ ہے دنیا میں خیر کا مل جانا کیا آخرت میں نجات کی نشانی ہے؟ یعنی کہ اگر دنیا میں ہمارے ساتھ سب اچھا ہو رہا ہے، مال و دولت ہے، ہر چیز ہے، تو کیا یہ اس چیز کی شیورٹی ہے کہ آخرت میں بھی ہمیں سب کچھ ملے گا؟ دیکھیے دنیا میں برا ہو اور آخرت میں بھی برا ہو، کیا ایسا ممکن ہے اللہ کے ہاں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کو مشرکین جو ہے اسی بات کا طعنہ دیا کرتے تھے۔ وہ یہی کہا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام سے کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے اور آخرت میں بھی اسی طرح ہمیں نوازے گا، لیکن یہ جو قاعدہ ہے یہ اللہ کا بالکل بھی نہیں ہے ایسا۔ اکثر اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے گناہوں کے باوجود اگر دنیا میں اس کی پسند کی تمام چیزیں اسے دیتا ہے، جیسے کہ مال و دولت کا مل جانا، اولاد کا مل جانا، اور اولاد میں بھی پھر نرینہ اولاد کا مل جانا، لگژری لائف مل جانا، ہر وہ چیز وہ آسائش جس کی وہ تمنا کرتا ہے، اس کے گناہوں کے باوجود اگر سب کچھ اس کو مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل ہے، یہ اس پر انعامات نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی طرح سے اپنے سرکشوں کو ان کے انجام سے متنبہ کرنے کے لیے جو ہے قرآن پاک کے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی کہ ان لوگوں کے لیے جو نبیوں کے مخالفین ہیں ان کو یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبیوں کے مخالفین نے ان کی یاد دہانی کو بھلا دیا تو ساری نعمتوں کے دروازے جو تھے ہم نے ان پر کھول دیے۔ پھر اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ساری نعمتیں ہم نے ان کو دے دی تھی اور وہ اس میں مگن ہو گئے تھے تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، یعنی کہ جب وہ اس میں موج مستی کرنے لگ گئے اپنی نعمتوں میں تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور اچانک پکڑا تو وہ کیا تھا کہ وہ حیران رہ گئے۔ یہ حدیث اور اس آیت سے ثابت ہوا کہ دولت کا مل جانا جو ہے اب وہ نعمت نہیں بلکہ وارننگ ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کو جو ہے وہ ڈر جانا چاہیے۔ اگر ایک انسان گناہوں میں مبتلا ہے اور اسے سب کچھ مل رہا ہے تو اس کو اس سب کچھ مل جانے پر جو ہے وہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کی پکڑ کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی اگر کسی کے اوپر برے حالات ہوتے ہیں، فائنینشل کرائسس چل رہے ہیں، کچھ مالی حالات ان کے خراب ہو جاتے ہیں، تو ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ شاید اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اس کے گناہ کا وبال ہے اس کے اوپر کہ جو اللہ نے ان کو رزق سے محروم کر دیا ہے، یا ان کے پاس خوشیاں نہیں ہیں، یا ان کے پاس جو ہے وہ ویسی لائف نہیں ہے، ویسا سٹیٹس نہیں ہے، ان کا رہن سہن ویسا نہیں ہے جیسا کہ امیر لوگوں کا ہوتا ہے۔ اور امیر لوگ ہمیشہ غریب غربا کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، تشریف لائے، اللہ نے ان کو بھیجا تو ان کی قوموں نے ان پر یہی اعتراضات کیے کہ دیکھیں یہ عام سے انسان ہے جو ہماری طرح
بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور ہماری طرح ہی جو ہے یہ پھرتے ہیں، اور ان کے پیچھے کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے. یعنی کہ کوئی ایسا اگر اللہ کا یہ بڑا مقرب بندہ ہے تو اللہ نے پھر فرشتوں کو ان کا گارڈ بنا کر کیوں نہیں مقرر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، اس میں کہ بہترین نمونہ ہمارے لیے وہ ہمارے قائد اعظم ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں ہمارے قوم کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہت ساری مثالیں رکھی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے بسر کی. جب صحابہ اکرام جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قیصر و کسریٰ کی باتیں کیا کرتے تھے کہ دیکھیے یا رسول اللہ، ہم بہت سارے ملکوں کا وزٹ کرتے ہیں، ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کے بادشاہوں کو لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بادشاہ جو ہیں وہ سونے کے اور چاندی کے پیالوں میں پانی پیتے ہیں اور ان کو ان برتنوں میں سرو کیا جاتا ہے، اور ان کے تخت بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کا اٹھنا بیٹھنا بڑا عالی شان ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیا کرتے تھے ان کے سوال کے اوپر کہ میں عاجزی پسند کرتا ہوں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں دنیا سے محبت کروں اور کسی چیز کو پا لینے کے بعد میرے اندر غرور آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار جو ہے صحابہ اکرام نے تھوڑا سا جو چبوترا تھا جس پر ممبر جس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، تو کچھ صحابیات نے اس کو اونچا کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ ہم تھوڑا سا اس کو اونچا کر دیتے ہیں. یعنی کہ تھوڑا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کریں یا جب صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھا کریں تو تھوڑا سا منفرد ہوا کریں، اور تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں اور ایک فرق جو ہے وہ پتہ چلے کہ یہ نبی ہے اور یہ اس کے امتی ہیں، صحابہ اکرام ہیں جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا تھا. تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر کسی اور کو اپنے لیے رول ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں. اور کبھی بھی اللہ کی یہ دی ہوئی جو دنیا ہے اس کو پا لینے کے بعد فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا یعنی کہ ایک حقیر چیز ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اتنی حقیر ہے کہ اللہ سب کو دے دیتا ہے. دنیا جو ہے وہ سب کو ملتی ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ مانگنے سے اور محنت کرنے سے مشقت کرنے سے ملتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا ایک ابدی ٹھکانہ ہے اور اس ٹھکانے کو پانے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے. اس لیے ہمیں کیا ہے کہ اپنے سے امیر لوگوں کو دیکھ کر کبھی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کبھی اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی جو ہے اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہیں محسوس کرنا چاہیے. ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اگر عبادات کی توفیق دے رہے ہیں نا، یعنی ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو ہم روزے رکھ رہے ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ سارے امور ہم طے کر رہے ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو ہمیں اپنے دل میں ایک اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں اور ہم نے اس کو برقرار رکھنا ہے. تو ہمیشہ استقامت کی دعائیں مانگنی ہیں. انہی عبادت گزاروں کی وجہ سے جو ہے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. نہیں تو جو یہ امیر لوگ جتنی اللہ کی نافرمانیوں والے کام کر رہے ہیں، اللہ اگر چاہے تو اس دنیا کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دے اور پھر دنیا ہکی بکی رہ جائے اور ہم جو ہے تب کچھ بھی نہ کر سکے. تو وہ عبادت گزار جو راتوں کو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے ان لوگوں کو رزق دے رہا ہے جو کہ ہمیں یا غریب غربا لوگوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مال سے بچائے جس کو مل جانے کے بعد ہمارے اندر غرور پیدا ہو جائے، اور ایسے عمل سے بچائے، ایسی عبادات سے بچائے جن کے کرنے کے بعد جو ہے ہمارے اندر غرور پیدا ہو. اللہ سے استقامت اور عمل کی دعاؤں کے ساتھ اختتام کرتے ہیں جی اس موضوع کا انشاءاللہ تعالی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.